بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 13 جنوری کا آغاز ہو گیا ہے سوموار کے دن کا۔ آج کا دن بہت اہم ہے، بلکہ اب تو ہر دن ہی اہم ہوتا ہے۔ آج عمران خان صاحب کے حوالے سے القادری کیس کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ القادری کیس کا فیصلہ کیا آئے گا؟ ٹاؤٹس آپس میں لڑ پڑے ہیں، کچھ ٹاؤٹس کچھ کہہ رہے ہیں تو کچھ ٹاؤٹس کچھ کہہ رہے ہیں، لیکن یہ ایک اچھی بات ہے کہ دونوں سائیڈوں کے ٹاؤٹس جو ہیں وہ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ بتا رہے ہیں جیسے فیصلہ انہوں نے پڑھا ہے۔ واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ کچھ لوگوں نے فیڈ کیا ہے، کچھ لوگوں نے فیڈ کیا ہے، اور دونوں کی باتوں میں جو ہے وہ تضاد ہے، لیکن جو زیادہ قریب واٹس ایپ گروپوں میں شامل ٹاؤٹس ہیں وہ بہرحال بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو کتنی سزا ہوگی اور بشریٰ بی بی کو کتنی سزا ہوگی۔ لیکن میں حیران ہوں کہ یہ مطلب کہہ تو ایسے رہے ہیں جیسے پتہ نہیں پاکستان کی عدالتوں سے ہونے والی سزا کتنی خوفناک ہوتی ہے، کتنی خطرناک ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کو اس سے پہلے 4-5 کیسز میں سزا ہو چکی ہے، اور ان میں سے 2 فیصلے گٹر میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے گٹر میں پھینکے گئے تھے، اور وہ پتہ نہیں اس گٹر سے ہوتے ہوتے اب تک کہاں پہنچ گئے ہوں گے۔ تو یہ بیچارے ٹاؤٹس جو ہیں، ان کو جو کہا جاتا ہے بیچارے اسی طرح سے آ کے اور اسی طرح سے بتانے لگ جاتے ہیں۔ مثلا عمران خان صاحب کو سب سے پہلے سزا سنائی گئی تھی توشہ فوجداری کیس میں، وہ سزا معطل ہو چکی ہے۔ جس دن وہ کیس لگے گا، میرٹ پہ سنا جائے گا، وہ بھی گٹر میں جائے گا، اور وہ گٹر میں اس لیے جائے گا کہ جس طرح سے جج ہمایوں دلاور نے وہ فیصلہ سنایا تھا۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کو سائفر کیس میں جج ابو الاسناد محمد ذوالقرنین نے سزا دی، اس میں عمران خان باعزت بری ہو چکا ہے۔ وہ تو گٹر میں پھینک دیا گیا وہ فیصلہ ابو الاسناد محمد ذوالقرنین کا، اس میں سوائے پاکستانی عدلیہ کا منہ کالا ہونے کے کچھ بھی نہیں ہوا۔ عمران خان کی عزت، مقام، مرتبے میں اضافہ ہوا ہے، اور عمران خان کا سائفر کے حوالے سے بیانیہ درست ہوا ہے۔ اور اس وقت آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے جو سائفر خود لیک کیا بھی جنگ اخبار میں، ان کو یہ لگ رہا ہے کہ جو ٹرمپ انتظامیہ وہ آگے اور سائفر لیک کر سکتی ہے، جاری کر سکتی ہے، پبلک کر سکتی ہے، پبلش کر سکتی ہے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کو سزا ہوئی عدت، گھٹیا، مکروہ، نیچ، گندے کیس میں۔ بنانے والے بھی گھٹیا لوگ، سننے والے بھی عجیب و غریب لوگ، اور سزا دینے والے بھی کمال لوگ۔ اور اس میں آپ دیکھیں کہ جج قدرت اللہ نے عمران خان کو سزا دی، اس میں عمران خان باعزت بری ہو چکے ہیں، بشریٰ بی بی باعزت بری ہو چکی ہیں۔ ہاں، اس میں یہ ضرور ہوا ہے کہ جج قدرت اللہ صاحب کی ترقی ضرور ہوئی ہے، اور جو عمران خان کو سزا سنانے والا جج ہے اس کو مثلا ہمایوں دلاور صاحب ہیں، ان کو اسپیشل کورٹ کا جج بنایا گیا، اور اب ان کا نام ہائی کورٹ کے جج کے لیے آیا ہوا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آ جائیں جی اگلا کیس۔ پہلا میں نے آپ کو بتایا توشہ خانہ فوجداری کیس، وہ سزا معطل ہو چکی۔ دوسرا سائفر کیس، عمران خان بری ہو چکے ہیں۔ تیسرا عدت کیس، عمران خان باعزت بری ہو چکے ہیں۔ چوتھا توشہ خانہ، یہ جو توشہ خانہ نیب ریفرنس 1، وہ جج محمد بشیر نے سزا دی، اس میں عمران خان صاحب کی سزا معطل ہو چکی ہے، اور نیب نے جا کے کہا ہے، نیب کے امجد پرویز جو پرائیویٹ وکیل کیے گئے، انہوں نے جا کہا ہے کہ جی مس ٹرائل ہوا ہے، ٹرائل جو اس کے تقاضے پورے نہیں ہوئے جو فیئر ٹرائل کے، اس کو واپس بھیج دیں۔ یعنی انہوں نے خود ہی جا کے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ یہ فیصلہ درست نہیں ہے۔ تو 3 فیصلے تو ایسا سمجھے گٹر میں جا چکے ہیں، اور ایک میں سزا عمران خان صاحب کی معطل ہے۔ اب اس وقت القادر کیس کا یہ 5واں فیصلہ ہے، یہ آنے جا رہا ہے۔ اس کے بعد توشہ خانہ 2 جو سن رہے ہیں جج شاہ رخ ارجمند صاحب، وہ بڑی تیزی سے ٹرائل چلا رہے ہیں۔ میں ایک اخبار میں خبر پڑھ رہا تھا کہ شاہ رخ ارجمند صاحب جو ہے نا، انہوں نے بشریٰ بی بی کے پیش نہ ہونے پر اظہار برہمی کیا ہے۔ میں حیران ہو رہا تھا، میرے سامنے، میری آنکھوں کے سامنے وہ جج شاہ رخ ارجمند صاحب کی عدالت کے وہ دن آ رہا تھا جس دن وہ عدت کیس سن رہے تھے، اور وہ انہوں نے سننے سے انکار کر دیا تھا، اور پھر وہ گیا تھا افضل مچوکا صاحب کے پاس۔ ہوا یہ تھا کہ یہ سن رہے تھے کیس محترم شاہ رخ ارجمند صاحب، اور خاور مانیکا کا وکیل آیا، اس نے آ کے جو جج صاحب کی کلاس لی، جو جج صاحب کو کھری کھری سنائی، جو جج کے اوپر شاؤٹ کیا، جو جج سے بدتمیزی کی، اور خاور مانیکا کا وکیل آ کے اور سماعت ملتوی کر کے چلا گیا، اور جج بیچارہ ایسے بیٹھ کے دیکھتا رہا، ایسے بیٹھ کے دیکھتا رہا جیسے کوئی ہوتا نہیں ہے، کوئی جس کو وہ کوئی بٹھا جائے کہیں پہ، کوئی مطلب میں وہ ایک مثال دیتا ہوں، وہ مجھے کسی نے کہا کہ نہیں دینی چاہیے، تو وہ مطلب عجیب میں حیران ہوا، اور مجھے بطور کورٹ رپورٹر بھی افسوس ہوا، دکھ ہوا کہ یار ہم ان عدالتوں کو کور کرتے ہیں، ان عدالتوں کی وجہ سے ہماری بھی ایک عزت ہوا کرتی تھی کہ یار کورٹ رپورٹر ہیں، یار بڑی امپورٹنٹ یہ بیٹ ہے کورٹ رپورٹر نے، اور اب عدالتیں بھی ٹکے کی نہیں رہ گئیں، ان کے رپورٹرز کی بھی وہ جو ایک ہوتی تھی کہ پہلے یہ بڑی بات ہے جی، اب تو لوگ آپ کورٹ کے اوپر رپورٹنگ شروع کریں تو لوگ ویڈیو بند کر دیتے ہیں، 7 4 5 6 گالیاں بھی دیتے ہیں کہ کیا بات کر رہے ہو، یا افریدی کے بارے میں بتا رہے ہو، بڑے انہوں نے میٹنگ کی ہے، بڑا انہوں نے اجلاس کیا، یا افریدی نے یہ کہہ دیا، وہ کہ خدا کا خوف کریں بھائی، لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یار یا افریدی کو ایسے بتا رہے ہو جیسے ہمیں پتہ نہ ہو یا افریدی صاحب کی عدالت کا۔ اچھا، تو شاہ رخ ارجمند صاحب چپ کر کے بیٹھے رہے،
اور ان کو آ کے خاور مانیکا نے ذلیل کیا، بے عزت کیا، اور انہوں نے عامر فاروق صاحب کو لکھ کے بھیج دیا کہ سر میں بتائیں کیا حکم ہے میرے لیے، میں یہ کیس نہیں سننا چاہتا، آپ کے بتائیں کیا کرنا ہے۔ عامر فاروق صاحب نے بھی افضل مجوکا صاحب کے پاس بھیج دیا، جو جج جس کو پہلے خاور مانیکا کے وکیل نے بے عزت کیا، پھر خاور مانیکا نے بے عزت کیا، اور ان کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا، ایک لفظ نہیں نکلا، ان کے آگے سے کچھ کہہ دیتے کہ یار کوئی مہربانی کرو، وہ اظہار برہمی کر رہے ہیں چاروں ارجمان صاحب، جو اخباروں میں رپورٹ ہوا ہے کہ بشرا بی بی کے نانے پر۔ اچھا تو بھائی اظہار برہمی وہاں کرتے جہاں پہ آپ کی اتنی انسلٹ کی گئی تھی، لیکن ظاہر ہے اب اس وقت معیار کچھ اور ہے نا، آپ خاور مانیکا کے سامنے نہیں بول سکتے تھے، آپ اس کے وکیل کے سامنے نہیں بول سکتے تھے، وجہ پورے پاکستان کو پتہ ہے، اور پھر اس کی وجہ سے ہوا بھی صحیح کہ اب ان کا نام آئے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے لیے، چاروں ارجمان صاحب جو توشخانہ 2 سن رہے ہیں۔ اب آج جو فیصلہ آنا ہے اس میں عمران خان کو تو ایک ذرا بھی فرق نہیں پڑتا، عمران خان کو جتنی زیادہ سزا ہوگی اتنی اس کے مقام، مرتبے، عزت، وقار میں اضافہ ہوگا، اتنا پاکستان کے لوگوں کے سامنے یہ سسٹم مزید دنگا ہوگا، اتنا مزید گندا ہوگا یہ نظام جو پہلے سے گندا نظام ہے۔ اور میں سن رہا تھا علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کا، انہوں نے بالکل درست کہا، انہوں نے کہا کہ اگر یہ آخری مذاکرات والا بھی ناکام ہو گیا تو پھر لوگوں کے پاس کیا راستہ بچتا ہے، کہ لوگوں کو آپ نے بتا دیا ہے کہ پرامن جدوجہد کے راستے ہم نے بند کر دی ہے، ووٹ کے ذریعے ملک میں حکومت بنانے یا تبدیل کرنے کے آپشن بند کر دیا ہے، عدالتیں ختم ہو گئی، پرامن جدوجہد سڑکوں پر آنے سے اگر آپ نہتے آئیں گے، پرامن آئیں گے تو آپ کو گولیاں ماری جائیں گی، تو پھر کون سا راستہ بچتا ہے؟ پورے پاکستان کو پتہ ہے وہ کون سا راستہ بچتا ہے، اور پھر کوئی کہہ بھی نہیں سکتا کہ لوگ اس راستے پر کیوں چل نکلیں جب آپ نے خود سارے کے سارے آپشنز علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے کہا کہ جب آپ نے بند کر دیے۔ تو آج اب پہلے ایک بیانیہ بنوایا گیا کہ جی جج صاحب نا، اچھا پہلے تو ایک چیز اور بڑی امپورٹنٹ ہے دیکھنے والی، 18 دسمبر کو ٹرائل مکمل ہوا، 18 دسمبر کو عمران خان نے کہا جی میں نے گواہ نہیں لے کے آنے، دو مجھے سزا، تمہیں بہت شوق ہے نا، تم سمجھتے ہو کہ میں ڈرم ہوں، میں بھاگ رہا ہوں اس کیس سے، سناؤ سزا، چھوڑیں یار کوئی گواہ شواہ نہیں آئیں گے میرے، انہیں کہیں سنائیں مجھے سزا۔ جیسے عمران خان نے کہا تو جج بھی ہکا بکا کہ یہ کیا ہوا ہے، جج صاحب نے کہا اچھا چلے میں 23 دسمبر کو فیصلہ سناؤں گا، 18 کو کہا، 21-22 دسمبر کو صحافیوں کے ذریعے خبر آئی، اور کورٹ رپورٹرز کے ذریعے نہیں، کہیں اور سے خبر دی گئی کہ فیصلہ جج صاحب 23 کو نہیں سنا رہے۔ 22 دسمبر کو دن 2 بجے تک کورٹ رپورٹرز کو عدالتی عملہ یہ بتاتا رہا کہ نہیں ہمارے پاس ایسی کوئی خبر نہیں ہے کہ ہم کل فیصلہ نہیں سنا رہے، جج صاحب کل فیصلہ سنائیں گے۔ شام 5 بجے خبر ہے کہ فیصلہ کل جج صاحب نہیں سنا رہے۔ 23 سے تاریخ چلی گئی 6 جنوری، 6 جنوری کو فیصلہ سنانا تھا، 4 جنوری کو پھر صحافیوں کے ذریعے خبریں آنے لگیں، اور یہ خبریں عدالتی کورٹ رپورٹرز کے ذریعے نہیں آئیں، کہیں اور سے ہیں کہ 6 کو جج صاحب فیصلہ نہیں سنا رہے۔ اب آج سنانے جا رہے ہیں تو کل سے ٹاؤٹس نے جو زیادہ اوپر والے رینک کے ٹاؤٹس ہیں انہوں نے آگے بتانا شروع کیا کہ 100% سزا ہوگی عمران خان کو۔ اچھا بھائی ہوگی تو کیا ہو جائے گا، پہلے 5 کیسوں میں آپ نے سزائیں دی ہیں، پھر کیا ہو گیا ہے، کوئی عمران خان کو کوئی فرق پڑا ہے؟ بلکہ رانا ثناءاللہ نے ٹی وی پر بیٹھ کے یہ کہا کہ جب عمران خان کو 8 فروری سے پہلے 3-4-5 دن میں 3 مسلسل سزائیں سنائی گئیں تو اس سے ہمیں نقصان ہوا اور عمران خان کو فائدہ ہوا، اور پھر عمران خان کو ان سزاؤں کے بعد کوئی فرق نہیں پڑا، عمران خان کا عزم مزید آگے بڑھا ہے، اور ابھی بھی اب جو ٹاؤٹس مختلف جو خبریں دے رہے ہیں وہ 3 طرح کی خبریں دے رہے ہیں۔ نمبر 1 جو ٹاؤٹس کی کیٹیگری ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی دونوں کو کنوکٹ کیا جائے گا، دوسرے کہہ رہے ہیں کہ نہیں عمران خان کنوکٹ ہوں گے، بشرا بی بی بری ہوں گی۔ اچھا ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر بشرا بی بی بری ہوں گی تو اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ایک جو جی ایس پی پلس اسٹیٹس ہمارا جو انڈر ریویو ہے اور جو چیزیں ہیں اس کی وجہ سے تھوڑا سا یہ ہے کہ کیونکہ یورپی یونین جو ہے وہ بڑی کنسرن ہے جو خواتین کے ساتھ یہاں پہ ہو رہا ہے عدالتوں کے ذریعے، تو اس کی وجہ سے شاید یہ ہو سکتا ہے کہ بشرا بی بی کو بری کر دیا جائے، ویسے ہو سکتا ہے دونوں کو سزا ہو جائے۔ تیسرا جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ دونوں بری بھی ہو سکتے ہیں۔ اچھا اس سے پہلے بھی یہ ہوا تھا کہ جج صاحب کی بڑی ناصر جاوید رانا صاحب کی بڑی تعریفیں کروائی گئیں، بڑے اپ رائٹ جج ہیں، بڑے زبردست جج ہیں۔ بھائی اپ رائٹ جج اور زبردست جج کو تھوڑی یہ کیسز عمران خان کے سننے کے لیے لگایا جا سکتا ہے، مطلب کسی آزاد جج کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ عمران خان کا کیس سننے کے لیے لگایا جائے۔ دیکھیں آج کا فیصلہ جو بھی آئے گا وہ فیصلہ آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے کہ وہ فیصلہ یعنی اب تو سوشل میڈیا پہ باتیں ہو رہی ہیں کہ فیصلہ کسی وکیل نے لکھا ہے، مطلب آپ اندازہ لگائیں۔ اور پھر جب 2 بار تاریخیں چینج ہوئیں تو دونوں بار جج صاحب کی جانب سے کوئی جسٹیفیکیشن نہیں آئی کہ میں نے کیوں فیصلہ کی تاریخ تبدیل کر رہا ہوں اور کیا وجہ ہے۔ کہیں اور سے خبر آئی کہ جج فیصلہ نہیں سنا رہے، اٹس مین کہ جج نے فیصلہ نہیں کرنا تھا کہ میں نے فیصلہ کس تاریخ کو سنانا ہے۔ جب کسی جج کے بارے میں یہ پرسیپشن ہو کہ وہ تاریخ بھی اپنی مرضی سے مقرر نہیں کر سکتا فیصلہ سنانے کی، تو پھر فیصلہ وہ کس طرح اپنی مرضی سے سنا سکتا ہے، یہ ایک سوال ہے جس کا جواب آپ کو بہتر معلوم ہے۔ تو اس وقت جو ٹاؤٹس کی ٹویٹس ہیں جو خبریں ہیں اس کے مطابق تو 3 فیصلے لکھے ہوئے ہیں جج صاحب کے پاس،
ایک میں عمران خان اور بشرا بی بی دونوں کنوکٹڈ ہیں، دوسرے میں عمران خان کنوکٹڈ ہیں اور بشرا بی بی بری ہیں، اور تیسرے میں دونوں بری ہیں۔ اب کون سا وہ فیصلہ سناتے ہیں دیکھنا ہوگا۔ اور آج جو ہے وہ آج عمران خان صاحب کا جی ایچ کو حملہ کیس بھی ہے جس میں فیصل ملک صاحب ان کے وکیل ہیں اور لیگل ٹیم پیش ہوگی۔ آج ہی بشرا بی بی کی 32 جو کیسوں میں ضمانتیں ہیں وہ بھی آج بشرا بی بی نے پہلے وہاں پہ پیش ہونا ہے، اور پھر بشرا بی بی جائیں گی وہ جی ایچ کو حملہ کیس میں۔ وہاں پہ پتہ نہیں اس میں وہ ہیں یا نہیں ہیں، لیکن وہ خیر ایک فیملی ممبر کے طور پہ تو بلکہ ہاں انہوں نے جانے کیونکہ القادر کیس کا فیصلہ جب سنایا جائے گا تو وہ وہاں پر موجود ہوں گی۔ تو آج کے دن یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ باقی جہاں تک بات ہے عمران خان کو 2 چیزوں پر بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی، ایک القادر اور ایک اس میں کہ جناب آپ کو ملٹری کورٹس میں لے جائیں گے۔